الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت اس سے پیچھے سیدنا نوح کی سرگزشت بیان ہوئی، اس کے بعد سیدنا ہود کی سرگزشت کی ابتدا ہوئی تھی۔ ان کی دعوت کیا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پروردگار کے پیغمبر کی حیثیت سے پیش کیا، اس کا بیان ہو چکا۔ اب اس کے بعد اس دعوت کی بعض تفصیلی گفتگویں ہیں، تو ارشاد فرمایا ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے؟ اس کی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ تعمیر و ترقی کے باب میں قرآن مجید کا نقطہ نظر کیا ہے۔ علم کے باب میں بھی اور انسان دنیا میں اپنے لیے جو اسباب پیدا کرتا ہے ان کے معاملے میں بھی ہر جگہ یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ سب چیزیں انصاف کے اصول پر ہونی چاہیے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نافع ہونی چاہیے، یعنی دوسروں کے لیے نفع بخش، لا حاصل، بے معنی، محض اپنی تسکین کے لیے قوم کے سرمایہ کو نہیں لٹانا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اسی پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ آیت 128 میں یہاں سے شروع کیا ہے کہ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے، کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی اپنے رہنے کے لیے اس طرح کے محلات و قصور بنانا کہ جن سے یہ تاثر ملتا ہو کہ رہنے والوں نے شاید کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ان کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی ہے۔ تو اپنے لیے بھی اگر کوئی چیز تعمیر کرنی ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ضرورت ہے اور ایک انسان کی حصہ جمالیات کی تسکین ہے، لیکن وہ عمارتیں جو لوگوں کے کام آنی ہیں، جن میں آنے والی نسلوں نے مثال کے طور پر تعلیم حاصل کرنی ہے، علاج معالجے کے لیے آنا ہے، سفر کی سہولتیں ان کے لیے بہم پہنچانی ہے، یہ چیز ان میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس کی تفصیلات میں نے عرض کر دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی جب یہ کام کیے ہیں تو ایک خاص توازن کے ساتھ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں ہے اور نہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ سیدنا سلیمان و داؤد کے معاملے میں خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سرہم ممرد من قواریر بنائے، ایسی عمارتیں بنائیں کہ جن میں ملکہ بلقیس بھی آ کر دیہاتی ہو گئیں، لیکن وہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے بنائیں کہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تعمیر و ترقی ایک متوازن طریقے سے پوری سوسائٹی کی تعمیر و ترقی بنے، اور ان عمارتوں پر خرچ کیا جائے، ان عمارتوں پر زیادہ اخراجات کر کے ان کو پائیدار بنایا جائے جو آگے آنے والے حالات کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، نسلوں کی خدمت کر سکیں۔ ذاتی طور پر کسی گھر میں رہنا ہے، ذاتی ضروریات کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز پیش نظر نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةٍ تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں
نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. یعنی ایک تو ایسی یادگاریں جو لا حاصل ہیں، جن کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہے، جن سے لوگوں کی کوئی ضروریات وابستہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یادگاریں ہیں، کسی کے مزار بنا دیے، کسی کے مقبرے بنا دیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. یعنی یہ کوئی لوگوں کے سرمایے کو خرچ کرنے کے مواقع نہیں ہیں. اس کے برخلاف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں نافع ہیں. تو لا حاصل کے لفظ سے، تابسون کے لفظ سے اس جانب توجہ دلائی. اور پھر دوسرا پہلو یہ کہ ذاتی استعمال کے محلات، عمارتیں، گھر، ان میں کیا چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. تو اس میں بڑی خوبی کے ساتھ بتایا کہ ایسے ہونے چاہیے جو تمہاری زندگی کی ضروریات کو پورا کرے. تو اس میں تخلدون کا لفظ استعمال کیا. یعنی ان کو ایسے کیوں بناتے ہو کہ گویا تم نے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، تم یہاں آئے ہو اور ہمیشہ کے لیے یہیں بیٹھے رہو گے. تو ان کے مقابل میں اب دوسری چیزیں خود بخود نمایاں ہو گئیں. یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، اگلی نسلوں کے استعمال کے لیے جو عمارتیں بنائی جائیں گی، وہ عمارتیں ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اور اس میں انسان اس کے جمالیاتی پہلو کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، اور بعض دوسری چیزوں کو بھی اس میں کوئی معنی نہیں ہے. یہ عمارتیں بن جاتی ہیں، بڑی تعمیرات ہوتی ہیں، شہروں کے انفراسٹرکچر وجود میں آ جاتے ہیں، قومیں اور تہذیبیں اس طریقے سے اپنی بڑائی اور اپنے تفوق کا اظہار کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ عسکری یا فوجی سطح پر قوت کا ظہور ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک ایک چیز کو دیکھیے. یعنی ذاتی استعمال کے معاملات میں خلود کا احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ بات کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے تو گویا اس لیے بنائی ہے کہ قیامت تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، آنے والوں نے آنا ہے. وہ اپنی ضروریات کے لحاظ سے معلوم نہیں اپنے ذوق کی رعایت کرتے ہوئے کیا بنائیں گے، کیا بگاڑیں گے، وہ انہی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر کوئی یادگاریں بنانی ہیں یا کوئی بڑی عمارات بنانی ہیں تو وہ نافع ہونی چاہیے. یعنی سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچے، لوگوں کے لیے وہ کشش کا باعث بنے، وہ ان میں آ کر ایک رفت محسوس کریں. تو ظاہر ہے کہ جو دفاتر مثال کے طور پر بنائے جائیں گے، یا ہسپتال بنائے جائیں گے، یا اسی طریقے سے تعلیم گاہیں بنائی جائیں گی، ان میں یہ پہلو ملحوظ رہنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک قائم رہیں. ان میں اگر خلود کا احساس پیدا ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ذاتی استعمال کے بارے میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اب اگر طاقت حاصل ہو گئی ہے، یعنی جب ظاہر ہے کہ معاشی اور سیاسی استحکام حاصل ہوتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قوموں کے اندر تفوق کی جبلت بھی ظہور پذیر ہو جاتی ہے، اور پھر فوجیں بنتی ہیں اور عسکری طاقت فراہم ہوتی ہے. تو یہ چیز اگر فراہم ہوئی ہے تو یہ عدل کے لیے ہو، انصاف کے لیے ہو، یہ لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں اس پہلو کو نمایاں کیا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے. یعنی جنگ و جدال میں وہ چیز ملحوظ نہیں ہوگی کہ ہم ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہم مسلمانوں کو دی ہے، اس ہدایت کا تعمیر و ترقی کے باب میں یا قومی استحکام اور قومی ضروریات کے باب میں یہ نقطہ نظر ہے. یعنی اس میں ہرگز یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ تم کو قبائلی تمدن میں واپس چلے جانا ہے. یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ خانہ بدوشی پہ اکتفا کر لو، 2 خیمے ہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو چیزیں دی ہیں ان سب کا ظہور ہوگا. انسان کے جبلی تقاضے بھی پورے ہوں گے، اس کی حصے جمالیات کی تسکین بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو تفوق کی جبلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بھی ایک دائرے میں اپنا اظہار کرے گی. یہ سب چیزیں ہوں گی. ان کے باب میں جو زینتوں کے لیے انسان کے اندر ایک طلب یا کشش پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی واضح کر دیا سورہ اعراف میں کہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زینتیں
اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے اندر ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب باتیں واضح کر دی ہیں، اور پھر منفی طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ تم نے تعمیر و ترقی کے جو منصوبے بنانے ہیں ان میں ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو کہ وہ لا حاصل نہیں ہونے چاہیے، وہ لوگوں کے فائدے کے ہونے چاہیے۔ جو چیز بھی ہو وہ نافع ہو، اس کو لغویات کی نظر نہیں کر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے لیے اگر کوئی چیز بناتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم نے کتنے دن رہنا ہے، تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہارے تقاضے کیا ہیں، تمہارے ظاہر و باطن کے مطالبات کیا ہیں، اپنے آپ کو ان کی تسکین تک محدود رکھو۔ اس طریقے سے سوسائٹی میں ایک توازن کے ساتھ ترقی کے اثرات پہنچیں گے، اور لوگ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو ان کے اندر کوئی رشک کے، رکابت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ محسوس کریں گے کہ یہ تو ہم سب کی عمارات ہیں، ہم سب ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر اچھی سڑکیں بن رہی ہیں اور اسی طریقے سے ان کی تعلیم کے ادارے، ان کی تربیت کے ادارے، ان کے خرید و فروخت کے ادارے وہ شان و شوکت کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں تو یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ یہ زینت بحیثیت مجموعی لوگوں کے اندر اچھے اثرات پیدا کرے گی، لیکن اگر ان کو غلط طریقے سے کرو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے تو یہ قوت عدالت کے لیے ہونی چاہیے، یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ عسکری قوت، فوجی قوت ایسی قوت ہے کہ جس سے تم دوسروں کو مغلوب کر سکتے ہو تو محض مغلوب کرنے کے لیے لوگوں پہ چڑھ دوڑو گے؟ نہیں، تمہیں جب بھی یہ اقدام کرنا چاہیے ظلم و عدوان کے خلاف کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جنگ و جدال کے لیے، فوجی خدمات کے لیے، عسکری قوت کے اظہار کے لیے اور تعمیر و ترقی کے لیے نہایت واضح اور متعین ہدایات یہاں دیں اور تبصرے کے انداز میں دے دیں۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جنگ کرو گے تو کسی شر و فساد اور ظلم و عدوان کے استحصال کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوت و سہولت کے مظاہرے اور دوسروں کو مغلوب و محکوم بنانے کے لیے کرو گے۔ تو یہ فتوحات کا جو کلچر پیدا ہوا اور جس میں لوگوں نے اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھ لیا کہ وہ دنیا کی قوموں کو مغلوب بنانے، ان کو اپنا محکوم بنا کر رکھنے کے لیے نکلیں، اس پر بھی قرآن مجید نے تبصرہ کر دیا۔ تم عدل کے علمبردار بن کر دنیا میں کھڑے ہو، تم لوگوں کو ظلم و عدوان سے نجات دلاؤ، اس مقصد کے لیے تمہاری فوجی طاقت ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو عدل کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو ظلم و عدوان کے علمبردار ہیں، وہ تم سے ڈریں، وہ تمہاری قوت کے سامنے سرنگوں رہیں۔ ان کو سزا دینے کے لیے اگر کوئی اقدام کرنا پڑے تو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ طریقے ہیں جن کو ملحوظ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاؤ گے۔ یعنی جنگ کرو گے تو کسی شر و فساد اور ظلم و عدوان کے استحصال کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوت و سہولت کے مظاہرے اور دوسروں کو مغلوب و محکوم بنانے کے لیے کرو گے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ جنگ شر و فساد کے خلاف ہونی چاہیے، ظلم و عدوان کے استحصال کے لیے ہونی چاہیے۔ فوجی قوت کا استعمال اسی مقصد سے جائز ہے۔ اگر تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنی قوت کے مظاہرے کے لیے، اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے، دوسروں کو مغلوب بنانے کے لیے، ان کی محکومی کے فیصلے کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرو گے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ صریح فساد فی الارض ہے۔ یعنی یہ پھر کیا چیز ہے؟ وہی جس کو ملکہ بلقیس نے اپنے تبصرے میں بیان کیا ہے، دوسری جگہ وہ زیر بحث آئے گا کہ پھر یہ لوگ اٹھتے ہیں کہ دنیا کو برباد کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو ہر سو نسل کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر جنگ محض بربادی ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بتا دیا
کہ یہ وہ فساد ہے جس کا ارتکاب خدا سے ڈرنے والے کبھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک قوم اگر قوم کی حیثیت سے، کوئی ملت کی حیثیت سے اپنے لیے کوئی منزل متعین کرتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہی اہداف ہوتے ہیں، یعنی ہماری قوم میں تعمیر و ترقی ہو، اس میں سیاسی استحکام ہو، یہ معاشی لحاظ سے خوشحال ہو، اور اس کا ظہور پھر امارات کی صورت میں، اسی طرح سے تمدن اور رفاہیت کے مختلف مظاہر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ اصولی رہنمائی دی کہ جب تم یہ پالیسی بناؤ یا اپنے سامنے کوئی منصوبہ اختیار کرو تو اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھو، نافع ہوں، توازن کے ساتھ ہوں، اس میں نیچے کے طبقات کا خیال رکھا گیا ہو، ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ایک متوازن طریقے پر تعمیر و ترقی کے منصوبے بنائے گئے ہوں، اور فوجی قوت بھی اگر کسی قوم نے پیدا کی ہے تو وہ ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو مغلوب بنانے کے لیے نہیں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کے، یعنی لاحاصل یادگاریں، بڑے بڑے محل، گویا ہمیشہ ان میں رہنا ہے، لوگوں پر ہاتھ ڈالنا تو جبار بن کے ڈالنا، اپنی قوت کا بے محابہ مظاہرہ، اپنی سہولت دکھانے کے مختلف منصوبے، تو سب پر تبصرہ کر کے فرمایا کہ میں تم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ فاتقوا اللہ وأطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی پیغمبر کی بات مانو۔ پیغمبروں کی دعوت انہی دو نکات پر مبنی ہے۔ اللہ سے لوگ ڈرنے والے بنے، وہ اپنے علم میں، اپنے عمل میں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھیں کہ ہمیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم ایک دن مسئول ہوں گے، جواب دہ ٹھہرائے جاؤں گے، اور وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی عمر کس طرح صرف کی، مال کس طرح سے خرچ کیا، ہم نے دنیا میں کیا منصوبے بنائے، کیا چیزیں شب و روز ہماری تگ و دو کا محور بنی رہیں، یہ سب چیزیں وہاں پوچھی جانی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو، وأطیعون، اور میری بات مانو۔ میری بات مانو یہ وہی چیز ہے جس کو جب ہم دین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دین کے معلم کی حیثیت سے بھیجتا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تقرر قرآن میں نقل ہوا ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا، یہ تمہیں ہمارے قانون کی تعلیم دے گا۔ یہ قانون اور حکمت دین کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس ہدایت کی تعلیم پیغمبر دیتے ہیں، اور جب وہ معلم ہے، یعنی ایک سکھانے والے کی حیثیت سے تمہیں سکھا رہے ہیں، تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کو تم یا تو جانتے نہیں تھے، یا جانتے تھے تو ان کی تعین و تحدید میں غلطیاں کر سکتے تھے، وہ تمہیں ان کی اصولی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کے اطلاقات بھی بتا رہے ہیں، اور تمہاری زندگی سے متعلق کر کے وہ چیزیں تمہیں سمجھا بھی رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات مانو۔ تو پیغمبروں کی بات انسان اپنے لیے مانتا ہے۔ یہاں یہ بتایا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ تم ایک دن وہاں پکڑ بلائے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں اپنا حساب دینا ہے، اور اگر اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنا چاہتے ہو، صحیح راستے پر گامزن رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اور اپنے کچھ فلسفے تراشنے کے بجائے پیغمبر کی بات مانو۔ تو پیغمبر کی بات ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کا سب سے مستند ذریعہ ہے۔ اس کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، یعنی اب دین ان سے سیکھا جائے گا، ان سے سمجھا جائے گا، وہ بتائیں گے کیا چیز دین ہے، اور اسی کو اللہ کی ہدایت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر یہی دعوت دی۔ یہاں قرآن مجید نے دعوت کے اشتراک کو واضح کرنے کے لیے ہر پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اور پھر دعوت کا خلاصہ ایک ہی جیسے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا واتقوا الذی یمدکم بما تعلمون، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو
اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو. یعنی توجہ دلائی کہ یہ دنیا میں جو کچھ تم کو ملا ہوا ہے یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا. تم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا جس کے صلے میں تمہیں ملا ہے. اگر کسی کو یہاں نہیں ملا تو وہ بھی امتحان ہے، اور کسی کو ملا ہے تو وہ بھی امتحان ہے. یہ دنیا ابتلا کے قانون پر قائم کی گئی ہے. اس میں ہر ایک کے عمل کو دیکھا جا رہا ہے، اور دونوں ہی طرح سے دیکھا جا رہا ہے. بعض لوگوں کو صبر کے امتحان میں مبتلا کر کے، اور بعض لوگوں کو شکر کے امتحان میں مبتلا کر کے. تو اس وجہ سے اس پروردگار سے ڈرنا چاہیے. ان کو بھی جو صبر کے امتحان میں مبتلا ہیں وہ کہیں جزا فضا نہ کرنے لگ جائیں، وہ کہیں بے بسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اللہ پروردگار عالم سے بغاوت پر آمادہ نہ کر بیٹھیں. ان کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ صبر، اور صبر اپنے رب کے لیے اور اس کی معیت کے لیے اور اس سے معافی کے لیے اور مغفرت کے لیے. تو وہ صبر کا طریقہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ جب اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ پروردگار عالم دنیا میں بھی صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ دے گا. اسی طریقے سے جن کو وہ چیزیں ملی ہیں، جیسے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو یا کسی جماعت کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بے پناہ دولت دے دیتا ہے. دنیا کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اس طرح لگتا ہے جیسے زمین نے جو کچھ اس کے اندر تھا اس قوم یا اس جماعت یا اس فرد کے لیے اگل دیا ہے، اور آسمان بھی ہن برسا رہا ہے. تو اس کو بیان کیا اس طرح، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو. پھر اس زمانے کے لحاظ سے اس کی وضاحت کی، أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس نے تمہیں جانور دیے ہیں. یہ آج کے زمانے کا معاملہ نہیں ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی دولت یہی تھی. اگر بڑے بڑے ریوڑ ہیں جانوروں کے تو گویا آدمی بہت مالدار ہے، بلکہ مال کا لفظ ہی اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسی طریقے سے بنین، بیٹے دیے ہیں. یعنی قبائلی تمدن میں بیٹے ہی تھے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور وہ نازک موقعوں پر انسان کے لیے مدد و نصرت کا ذریعہ بنتے تھے. انہی سے انسان اپنے لیے حفاظت کا اہتمام کرتا تھا. انسان کی جان، مال، آبرو، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد ہی دیتا تھا، اور اسی کی لوگوں کے اندر تمنا بھی ہوتی تھی. تو خاص طور پر یہ بتایا کہ وہ دیے جو اب بین شہودہ دوسری جگہ بیان کیا ہے، دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، تمہارے لیے وقار کا، قوت کا ذریعہ بنیں گے. یعنی شخصی زندگی میں جس طریقے سے اگر بڑے بڑے ریوڑ ہیں اور اولاد بھی ہے، اور وہ آدمی کو وہ قوت اور نصرت فراہم کرتی ہے جس کے بعد وہ سر اٹھا کے قبیلے میں چل سکے، تو بڑی نعمت تھی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغ دیے ہیں. باغات یہ بھی بڑی نعمت شمار ہوتے تھے. یہ جو بڑی بڑی فصلیں کاشت کرنے کا طریقہ ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت بعد میں اس طریقے سے ہوا. بڑی چیز یہی تھی کہ زمین ہے اور اس میں باغ لگے ہوئے ہیں، اور ان میں پھل کے درخت بھی ہیں، اور کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی نیچے بولی جاتی ہیں. وہ باغ کا ایک پورا تصور ہے جس کی آگے ہم وضاحت کریں گے. اور چشمے عطا فرمائے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں کس طرح سے حیات بخش بن جاتی ہیں جبکہ پانی بھی میسر ہوتا ہے. یعنی پانی ان کے لیے زندگی، اور یہ چیزیں انسانوں کے لیے زندگی. تو اس طریقے سے گویا وہ سب نعمتیں جو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے آدمی کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہوتی تھیں، وہ گنوا کے یہ فرمایا کہ اس نے تمہیں جانور، بیٹے، باغ اور چشمے عطا فرمائے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس میں ظاہر ہے اتنی بات مضمر ہے کہ یہ سب میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن تم لوگ جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو اور تم نے جو رویے اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس طرح کی سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہو، اس کے بعد مجھے اندیشہ ہے
کہ تم میری نصیحت پر عمل نہیں کرو گے، تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے، تم اپنی سرکشی پر قائم رہو گے، اور پھر اس کا نتیجہ اسی دنیا میں ایک بڑے عذاب کی صورت میں نکل آئے گا۔ تو پیغمبروں کے معاملے میں یہ وہ پوری دعوت ہے جو یہاں بیان کر دی ہے، یعنی وہ پہلے دن ہی سے آ کے، جو اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو پہلے دن ہی سے اپنی قوموں کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے امتحان بن کر آئے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، وہ صرف آخرت پہ مؤخر نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی نکلیں گے، اور اگر اس کا انکار کرو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں۔ چنانچہ جس عذاب کی وہ وعید سناتے ہیں وہ پہلے دن سے واضح کر دیتے ہیں کہ ان کی دعوت کو رد کرنے، ان کی دعوت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت ہود نے بھی بتا دیا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے ہر لحاظ سے بات کو واضح کر دیا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر تبصرہ کر کے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس میں غلطی کا پہلو کیا ہے۔ تم اگر اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کا قانون یہی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ دنیا میں بھی اور دے گا، اور آخرت میں تو اس نے سب کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اگر سرکشی اختیار کرو گے، یہ کرتوت اختیار کرو گے، اور اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو گے جیسے کہ تمہیں بتایا ہے، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تو یہ انہوں نے بیان فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے نہایت دل سوزی اور دردمندی کے ساتھ تذکیر و نصیحت اور خدا کے بے پایاں افضال و عنایات کی طرف توجہ دلانے کے بعد، یعنی پیچھے انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، بہت دردمندی دل سوزی کے ساتھ بتایا کہ صحیح رویہ اختیار کرو، لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی، پیغمبر کی بات ماننے کی دعوت دی، ان کی تعمیر، ان کی ترقی، جو کچھ وہ کر رہے تھے اس پر تبصرہ کر کے بتایا کہ اس میں غلطی کا پہلو کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جس کا تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ پھر توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں، تم کوئی ایسی قوم نہیں ہو جو غربت میں پڑے ہوئے ہیں، تمہیں ایسے مواقع میسر آئے ہیں جس میں تمہارے افراد کے پاس جانوروں کے ریوڑ بھی ہیں، باغات بھی ہیں، تمہارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، تمہاری زمین پر چشمے بھی پھوٹ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ سب نعمتیں جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تمہیں قومی حیثیت سے ملی ہوئی ہیں۔ تم اگر اسی طریقے سے یہ سب کرتے رہو گے تو اندازہ کر لو کہ نتیجہ کیا نکلا گا۔ تو بڑے ہی افضال و عنایات کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ آخر میں ہود علیہ السلام نے متنبع کیا ہے کہ میں تمہارے سروں پر ایک ہولناک عذاب کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے رویے ایسے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی اس لیے کہ اتمام حجت کے بعد یہ عذاب لازماً آ جاتا ہے، یعنی میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر مہلت باقی نہیں رہتی، پھر تمہیں تھوڑا وقت ضرور ملتا ہے، وہ توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، وہ اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھا لو تو اٹھا لو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم فائدہ اٹھاؤ گے، اس لیے اندیشہ ہے کہ ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے توجہ بھی دلائی، تنبیہ بھی کی، بہت محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ اپنی دعوت بھی پیش کی، اور یہ بتایا کہ تم سے میں کیا توقع کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔